بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سے ہم ایک بہت ہی اہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا علم صرف کے اندر ایک مقام حاصل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی گرامر کے حوالے سے، عربی زبان کے حوالے سے درس نظامی کے اندر دو فنون پڑھائے جاتے ہیں، ایک علم صرف، دوسرا علم نحو۔ تو یہ جو کتاب ہے جو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا تعلق فن صرف کے ساتھ ہے، علم صرف کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ ماقبل درجے کے اندر پڑھ کر آئے ہوں گے کہ صرف وہ علم ہوتا ہے جس میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ایک سیگا بنے گا، پھر اس سیگے سے دوسرے سیگے بنیں گے۔ تو اس علم میں وہ قواعد، وہ قوانین، وہ اصول بتائے جاتے ہیں کہ جن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کلمات کو مرتب کرتے ہیں، کلمات کو بناتے رہتے ہیں۔ تو اس فن کی کتب میں سے ایک جو کتاب ہے وہ یہ کتاب، یعنی شذ العرف فی فن الصرف۔ یاد رکھیں، عین کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، شذ العرف فی فن الصرف، تو یہ کتاب کا نام ہے۔ تو جو کتاب کا نام ہوتا ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو ہمیں اس ہر کتاب کے نام کا مطلب اور معنی بھی آنا چاہیے۔ تو شذ العرف فی فن الصرف کا مطلب ہے خوشبو کی تیزی، فی فن صرف، صرف کے فن میں۔ عرف کہتے ہیں خوشبو کو، شذ کہتے ہیں یہ تیزی، خوشبو کی تیزی فن صرف میں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھ لے، اس کتاب کو سمجھ لے، تو اس کی جو فن صرف کے اندر مقام اور مرتبہ ہو جائے گا وہ ایک اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ اس کتاب کے نام سے یہی واضح ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کتاب کا نام تھا۔ اب اس کتاب کے اندر وہ اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو بندہ یاد رکھے، ان کو ذہن نشین کرے، تو اس کے لیے کلمات کو پہچاننا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی جگہ پر پہلے پڑھائی جاتی تھی مراح الاروا، یعنی اس کتاب میں بھی کلمات کو مرتب کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، تو اب اس کی جگہ پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں نفع بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اسأل ان یلبسہ ثواب القبول وان ینفع بہ وانہ اکرم مسئول، انہ اکرم مسئول۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں۔ اسأل، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کو قبول کے ثواب کے ساتھ ملا دے۔ یلبسہ، ہو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد یہ کتاب ہے۔ یلبسہ ایک فعل کے اندر ضمیر ہے، تو اس ضمیر کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول کے ثواب کے ساتھ ملا دے، یعنی اس کو قبول فرمائے۔ وَأَن يَنفَعَ بِهِ، اور اس کتاب کے ذریعے نفع دے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کتاب پڑھنے والے بندوں کو نفع سے مستفیض فرمائے۔ انہ اکرم مسئول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ مکرم ہے۔ اکرم کا مطلب ہے مکرم، صاحب تکریم ہے۔ مسئول، مسئول کے اعتبار سے، مسئول کا مطلب ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے۔ جیسے ایک بندہ سوال کرنے والا ہوتا ہے اور وہ جو سوال کیا جاتا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ مسئول ہو جاتا ہے۔ جیسے شاگرد استاد سے سوال کرتا ہے تو شاگرد سائل ہوا
اور استاذ یہ مسئول ہوا۔ تو یہ چونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ مسئول ہوئے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ انہ اکرم مسئول، بے شک وہ مکرم مسئول ہے، مکرم سوال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقد جعلتہ مرتبا علی مقدمۃ وثلاثۃ ابواب، اور تحقیق میں نے اس کو بنایا ہے۔ جعلتہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہو ضمیر سے مراد کتاب ہے، میں نے اس کو مرتب بنایا ہے، علی مقدمۃ ایک مقدمہ پر، وثلاثۃ ابواب اور 3 بابوں پر، 3 ابواب پر اور ایک مقدمے پر اس کتاب کو میں نے ترتیب دیا ہے۔ فالمقدمۃ فیما لا بد منہ فیہ، مقدمہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، لا بد منہا فیہ، اس مقدمے میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے اس میں۔ لا بد کا مطلب ہوتا ہے ضروری طور پر، یعنی جن چیزوں کا ضرورت کے ساتھ تعلق ہے، اس فن کی ضروریات میں سے، جیسے اصطلاحات ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس مقدمے میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، مقدمہ بھی پڑھا جاتا ہے، مقدمہ بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقدمہ یہ ہم پڑھیں گے۔ تو مقدمے میں عموماً وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق آگے آنے والی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والباب الاول فی الفعل، پہلا باب فعل کے بارے میں ہے، یعنی جو ہم مقدمے کے بعد ابواب شروع کریں گے تو 3 ابواب تھے نا، تو پہلا باب فعل کے بارے میں ہے، دوسرا باب اسم کے بارے میں ہے، اور تیسرا جو باب ہے وہ ان دونوں کے احکام کے متعلق ہے۔ والباب الاول فی الفعل والثانی فی الاسم والثالث فی احکام تعمہما، اور تیسرا باب ان احکام کے بارے میں ہے جو احکام ان دونوں کو شامل ہیں۔ تعم کا مطلب ہے شامل ہونا، یعنی وہ احکام فعل اور اسم دونوں کو لاحق ہوں گے، دونوں کو شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصنف علیہ رحمٰن نے پہلے بیان فرمایا۔ اب یہ مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی دال کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف و علم صرف، علم صرف کی تعریف، تو اس سے ہم جب ترکیب کرتے ہیں تو پہلے ھذا محذوف مانتے ہیں، ھذا تعریف و علم صرف، یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ الصرف ویقال له التصریف وهو لغۃ التغییر، صرف اس کو تصریف بھی کہا جاتا ہے۔ صرف کے 2 نام ہیں، ایک صرف کو صرف بھی کہا جاتا ہے اور صرف کو تصریف بھی کہا جاتا ہے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا اور تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، کیونکہ اس فن کے اندر ایک کلمے کو پھیر کر دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم الصرف یا علم التصریف بھی کہا جاتا ہے۔ اور صرف کا تصریف کا جو لغوی مطلب ہے، لغوی معنی ہے، وہ لغتاً التغییر، وہ لغوی طور پر تبدیل کرنا ہے، کہ ایک کلمے کو تبدیل کر کے، ایک کلمے کو بدل کر دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے ضرب ہے تو ضرب کو پھیر کر ہم نے یضرب بنایا، پھر یضرب کو پھیر کر ہم نے تضرب بنایا، تو یوں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ، دوسرے کلمے سے تیسرا کلمہ، تو یہ تبدیلی کرنے کی وجہ سے، بدلنے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف کلمات بنتے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے اس علم کو علم الصرف کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ وَمِنْهُ تَصْرِيفُ الرِّيَاحِ، اسی میں سے
تصریف ریا بھی ہے، یعنی ریا کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، ری کی جمع ہے ہواؤں کو پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوائیں ہیں ان کو پھیرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو وہ پھر جاتی ہیں، ایک طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ ہوا پھر کر دوسری طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اے تغییرہا، یعنی ان کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ ہوائیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ مثال سے واضح ہوتا ہے کہ تصریف کا مطلب تغییر ہوتا ہے، تبدیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم صرف کی لغوی تعریف ہو گئی۔ اب آگے علم صرف کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دو طرح سے علم صرف کی تعریف بیان کی ہے، اصطلاحی عملی معنی کے اعتبار سے تعریف بیان کی ہے، اور پھر آگے بیان کر رہے ہیں اصطلاحی تعریف علمی اعتبار سے، ٹھیک ہے، علمی اعتبار سے نیچے اور اوپر والی معنی عملی اعتبار سے یعنی عمل کرنے والے کے اعتبار سے۔ وَاصطلاحاً بالمعنى العملی تحویل الاصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ۔ صرف کی اصطلاحی معنی عملی طور پر، عملی معنی کے طور پر کیا ہے؟ ایک کلمے کو مختلف امثلہ کی طرف پھیرنا، تحویل الاصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ، ایک اصل کو، الاصل الواحد، ایک کلمے کو، ایک اصل کو مختلف امثلہ کی طرف پھیرنا، کیوں پھیرنا؟ لمعان مقصودۃ، مقصودہ معنوں کے لیے، مقصودہ معنوں کے لیے ہم ایک کلمے کو پھیر کر دوسرا کلمہ بناتے ہیں۔ لا تحصل الا بہا، حاصل نہیں ہوتا مگر اس کے ذریعے، یعنی تصریف کے ذریعے، پھیرنے کے ذریعے۔ جیسے ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کلمے، اس لفظ سے ہم نے مختلف الفاظ بنانے ہیں، تو وہ کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کو کلمے کو پھیر کر دوسری معنی، دوسری جو ہے پوزیشن کے اندر لے کر آئیں گے، اور تاکہ اس سے دوسری معنی حاصل ہو۔ جیسے انگلش کے اندر فرسٹ فارم ہوتا ہے، سیکنڈ فارم ہوتا ہے، تھرڈ فارم ہوتا ہے، تو اس طرح وہ تو صرف ورب میں ہوتا ہے، تو یہاں پر ہر ایک میں ہوگا، چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک کلمے کو، ایک اصل کو مختلف امثلہ کی طرف پھیرنا، کیوں؟ لمعان مقصودۃ، مقصودہ معانی کے لیے، یعنی مقصودہ معنی، مختلف معانی حاصل کرنے کے لیے ہم ایک کلمے کو پھیر دیں گے مختلف مثالوں کی طرف، مختلف صورتوں کی طرف۔ کا اسم الفاعل والمفعول، جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ اسم اصل میں اسمین تھا، تثنیہ کا صیغہ، اسمن، اسمان، اسمین، تو نون اس کا اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اسم الفاعل والمفعول واسم التفضیل والتثنیۃ والجمع الی غیر ذلک، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور تثنیہ، جمع، الی غیر ذلک، اور اس کے علاوہ دیگر کلمے۔ مثلا ایک لفظ ہے جیسے ہے نصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو اب ہم نے اس سے اسم فاعل بنانا ہے، تو ہم نے اس کو کر دیا نصر سے ناصر، تو یہ اسم فاعل بن گیا، اور اسی کلمے کو پھیر کر ہم نے بنایا اسم مفعول کا صیغہ منصور، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ناصر سے الگ معنی مراد لیا، منصور سے الگ معنی مراد لیا۔ اگر اسی سے ہم اسم تبدیل کا صیغہ بنائے، انصرو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مدد کرنے والا، اسی طرح ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں، جمع کا صیغہ بنائیں، تو تثنیہ کے اندر دوسری معنی ہوتی ہے، جمع کے اندر دوسری معنی ہوتی ہے، تو مختلف معانی کو
حاصل کرنے کے لیے ایک کلمے کو، ایک لفظ کو، ایک صیغے کو ہم مختلف کنڈیشن کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر لاتے ہیں تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں۔ تو یہ علم صرف کی عملی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وبالمعنی العلمی، یہ اور علمی معنی کے اعتبار سے علم صرف کی اصطلاحی تعریف۔ وبالمعنی العلمی، اس کا عطف جو ہے وہ بالمعنی العملی کے پر ہے۔ علم باصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ التي لیست باعراب ولا بناء، کہ علم صرف ایسا علم ہے، ایسے اصولوں کا علم ہے، علم باصول، ایسے اصولوں کا علم، یعرف بها، جن اصولوں کے ذریعے، ہا ضمیر کا مرجع ہے اصول، ایسے اصولوں کا علم جن اصولوں کے ذریعے کلمے کی بنیادوں کے احوال کو جانا جائے۔ ابنیت کا مطلب ہے کلمے کی بنیاد، کلمے کی اقسام، کلمے کی بنیادوں، کلمے کی اقسام کے احوال کو جانا جائے، یعنی التی لیست باعراب ولا بناء، یعنی جو معرب اور مبنی نہ ہوں، یعنی معرب اور مبنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے علاوہ کسی اور اعتبار سے ہم کلمے کے جو اقسام ہیں، تین، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کے احوال کو جانیں، اور وہ جو احوال ہوں گے وہ احوال اعراب اور بنا کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو علم نحو ہوتا ہے اس کے اندر اعراب اور بنا کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اس پر کون سا اعراب آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گا، فتحہ، نصب، جر آئے گی۔ تو یہ ہم گفتگو کرتے ہیں علم نحو کے اندر۔ اسی طرح بنا کا مطلب ہوتا ہے ایک مبنی اور معرب ہونا، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یہ گفتگو ہم کس علم میں کرتے ہیں؟ علم نحو کے اندر۔ تو اس اعتبار سے اس علم میں گفتگو نہیں ہوگی، اس علم میں گفتگو ہوگی بنیادوں کے حوالے سے، یعنی تصریف کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ دونوں تعریفیں ہو گئی، آپ اس کو زبانی یاد کیجئے گا۔ اور اب آگے علم صرف کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ علم صرف کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی جو علم ہوتا ہے، کوئی بھی جو فن ہوتا ہے، چاہے وہ آپ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور ہوتا ہے کہ جس ٹاپک پر بندہ کتاب لکھ رہا ہوتا ہے، کسی کتاب کی بنیاد اس ٹاپک پر ہوتی ہے۔ جیسے ہم میڈیکل لے لیں تو میڈیکل کے اندر انسان کو پڑھا جاتا ہے، انسان کی باڈی کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو پھر آنکھ کے متعلق ہی پڑھے گا، تو پھر اب اس کے اس فیلڈ کا جو موضوع ہو جائے گا وہ آنکھ ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی اور عضو کا ڈاکٹر بننے جائے تو پھر وہ اسی عضو کے متعلق پڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو دینی علوم ہیں تو ان علوم کے اندر بھی جو گفتگو ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع کے تحت ہوتی ہے۔ تو یہ جو علم صرف ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے عربی الفاظ، یعنی عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہیں، وہ اس علم کا موضوع ہے۔ الفاظ کے متعلق اس علم میں گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ یہ کہاں سے بنا، کیسے بنا، کیوں بنا، اس سے کون سی معنی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ گفتگو ہوتی ہے اس علم صرف کے اندر۔ موضوعہ، اس فن کا موضوع، الالفاظ العربیۃ من حیث تلک الحالۃ، من حیث تلک الحالۃ، تلک الاحوال، عربی الفاظ، اس علم کا موضوع عربی الفاظ ہیں
ان احوال کی حیثیت سے، وہ احوال کون سے، وہ آگے آ رہے ہیں، ان احوال کے حیثیت سے عربی الفاظ ہیں اس فن کا موضوع۔ وہ احوال کون سے، کصحت والعلال، صحیح اور معلل ہونا، جیسے صحیح اور معلل ہونا، والاصلت والاصالت والزیادت، اور اصلی اور زائدہ ہونے کے اعتبار سے، ونحوہما، اور ان ہی کی مثل، یعنی ہم عربی الفاظ کو ڈسکس کریں گے، ان کے متعلق ہم بحث کریں گے۔ وہ بحث کس اعتبار سے ہوگی، وہ اس حیثیت سے ہوگی کہ ہمیں گفتگو یہ کریں گے کہ یہ کلمہ صحیح ہے یا معلل ہیں، اس کے حروف اصلیہ ہیں یا حروف اصلیہ نہیں ہیں۔ جیسے ضربہ، ضربہ کے حروف اصلیہ ہے ضاد را با، تو اب یہ صحیح کلمہ ہے یا معلل ہے، تو ہم کہیں گے یہ معلل ہے۔ اسی طرح قال، ہم کہیں گے یہ معلل ہے یا غیر معلل ہے، ہم کہیں گے کہ یہ معلل ہے کیونکہ اس کے اندر حرف علت آ رہا ہے۔ اسی طرح زائدہ اور اصلی کے اعتبار سے کہ اس کے اندر کون سے حروف زائدہ ہے، جیسے ضربو جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا، تو اس کے اندر واو اور الف زائدہ ہے۔ اسی طرح یضربو، اس کے اندر یا شروع کے اندر زائدہ ہے، تو یہ زائدہ آ رہی ہے، تو اس کی پہچان ہمیں کہاں ملے گی، ان کی پہچان ہمیں اس فن کے اندر ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یاد کیجئے گا۔ امید تو یہی ہے کہ میں نے آسان کر کے گفتگو کی ہے، اور جس وجہ سے تھوڑی سی لمبی گفتگو ہو گئی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔